فرمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کا آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے اور آبجیکشنز بھی اٹھائی تھیں جب ٹرانسفر کیے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس، تو ان 5 لوگوں کے خلاف ریکوزیشن آئی جو آج جس کی سماعت ہو رہی تھی جے سی پی میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ جب یہ میٹنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہی 2 ججز جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، ان کی تو ریکوزیشن جنہوں نے کی تھی ان کو کہا کہ ہم نہیں ٹرانسفر کریں گے، لیکن 3 کی ٹرانسفر کی بات ہوئی۔ اب ٹرانسفر جب جج کی بات کرتے ہیں آئین کے تحت، تو ٹرانسفر 3 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرانسفر کسی وجہ سے ہے، کوئی انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہے، کسی ہائی کورٹ کو ضرورت ہے، کسی ایکسپرٹ کو ادھر سے ادھر تبدیل کرنا ہے، وہ جائز بات ہے، وہ پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی وجہ دے کے، کوئی وجوہات کی وجہ سے آپ ٹرانسفر کر دیں جج کو، اس سے کوئی عدلیہ کو بھی نقصان نہیں ہوتا، نہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک طریقہ ہے، اگر آپ نے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے بدنیتی سے، میلافائڈے جس کو کہتے ہیں ہم قانون میں، اگر آپ کسی کو بدنیتی سے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ ناجائز کام ہے، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے، عجیب و غریب طریقہ، جو کہ کسی اور قانون میں نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ٹرانسفر کر دیں ایک جج کو۔ تو یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، اور میں نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے موقف یہ بڑے زور و شور سے آج بیان بھی کیا، اور اس موقف کو چیف جسٹس صاحب نے اپنا کچھ دن پہلے خط میں بھی ذکر کیا، اور وہ موقف یہ ہے کہ آپ کسی کو بلا وجہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یعنی کوئی وجہ نہ دیں، کوئی ہیئرنگ نہ دیں، اس کو سنیں نہ، اور اس کو ٹرانسفر کر دیں اٹھا کے ایک کورٹ سے کہیں اور لے جائیں۔ آئین یہ نہیں سوچتا، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو میرے مطابق اور ہمارے مطابق اس کو یہ ایک سزا کے طور پہ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کل کو کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا، وہ کوئی پسند نہیں کرتا کسی جج کو، تو بلا وجہ ٹرانسفر کر دے گا، اس کو ہم سمجھتے ہیں سزا ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات دینی پڑتی ہیں آپ کو ٹرانسفر سے پہلے۔ ہم اس کو اس لیے اپوز کر رہے تھے کہ اگر یہ ایسا ایک پریسیڈنٹ بن جائے، ایسا ایک فیصلہ ہو جائے کہ اس میں آپ ٹرانسفر کر سکیں کسی بھی جج کو کسی وجہ کے بغیر، تو یہ عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ عدلیہ کیوں ایک طرح سے، عدلیہ کی ریپوٹیشن کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کریں گے جس طرح ایک پولیس افسر کو کرتے ہیں یا ایک کسی اور سول سرونٹ کو کرتے ہیں، تو وہ پھر عدلیہ کی جو ریپوٹیشن ہے، عدالت کی جو ایک طرح سے اعتماد ہے لوگوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی آزادی کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل، ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوز کر رہے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا، لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی، ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ جو رولز ہیں جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اگر آپ نے رولز ہی نہیں بنائے کہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کو کس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ایک طرح سے آربٹرینس ہے، اس کو ہم قانون میں سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہوتی، غیر قانونی ہوتی ہے ایسی چیز جہاں آپ اپنی من مانی کریں۔ ٹرانسفرز کے معاملے میں من مانی نہیں ہو سکتی۔